حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو برسوں سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں اور گزر جانے کے بعد ہم قیمت دے کر بھی انہیں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کمزور انسان موقعوں کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ اپنی خواہشات کی نظر سے دیکھنا ہر شے کو حقیر اور ذلیل جاننا ہے، اور خالق حقیقی کی رضا کی ناشکری کرنا ہے۔ بے حاجات کی طلب کرنا اس کی حقیقی نعمتوں کو ٹھکرانا ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی دولت ایمانداری کے بغیر تمہارے دروازے پر نہیں آئے گی۔ جو کام خود بآسانی کر سکتے ہو، اس کام کے لیے دوسروں کو آواز ہرگز مت دو۔ جو انسان نفسانی خواہشوں کو ترقی دینے والا ہو، ہرگز کسی دوسرے کی ترقی کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا۔ جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ کبھی امن و امان کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناؤ، جیسے برائیوں کے لیے بناتے ہو۔ بڑے آدمی اور بزرگوں کا کچھ مانگنا حکم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر تم امن کے خواہش مند ہو تو اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو، لیکن زبان ہمیشہ بند رکھو۔ کسی خاص فریق کی خیر خواہی انسانی چال چلن کا ایک خلاف دیانت عمل ہے۔ جب تک ایک انسان دوسرے کی پیٹھ پر سوار ہے، دنیا میں امن و امان محض ایک خوبصورت خواب ہی رہے گا۔ محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوؤں ہی سے کی جاتی ہے، لیکن ایک قطرہ زہریلا اور دوسرا سلسبیل کا۔ بس ہمت نامرادی کی حد پر پہنچ کر اپنے عزا اور دماغ کو معطل کر بیٹھتے ہیں، مگر اعلیٰ ہمت خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا ہے تاکہ دل کے قریب رہے۔ زیادہ نرم ہو کر کسی کے منہ کا نوالا نہ بنو، کسی بھی حالت میں بھی اپنے دل کو مت گراؤ۔ دیکھو، لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ زیادہ بلندی پر جانا چاہو تو پہلے بنیاد مضبوط کر لو۔ تقدیر کے محل کا معمار خود بشیر ہے۔ کامیابی کا زینہ ناکامیوں کے ڈنڈوں سے تیار ہوتا ہے۔ جس کام پر ہاتھ ڈالو مضبوط اور مردانہ وار ڈالو، دریا کی پیروی کرو، سمندر میں چلے جاؤ گے۔ جب ابتدا اور انتہا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر اس سے بھاگنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ رضائے الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس کی رضا حاصل کی جائے۔ چشم خلائق میں معزز ہونے کے خواہاں ہو تو لوگوں کی جی بھر کے خدمت کرو۔ جس نے ہر کام میں شیطان کی مخالفت کی، اصل میں وہی بہادر ہے۔ جو عزت کا خواہ ہے، اسے چاہیے کہ دوسروں کی عزت کرے۔ غرور تکبر کا پھل ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ دلوں کو محبت سے فتح کیا جا سکتا ہے، ظلم سے نہیں۔ بزرگوں کے پہنے ہوئے لباس یا استعمال کی ہوئی چیزوں میں ان کے انوار و برکات ذخیرہ ہو جاتے ہیں، اور ان انوار و برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جس نے موت کے فرشتے کو دیکھ کر اپنی نماز ترک کی، گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو بے شرم و بے حیا ہے، اس میں ایمان ذرا بھی نہیں ہے۔
بے حسی مردہ دلی کا نام ہے، احساس کا جذبہ اثار و قربانی کو پروان چڑھاتا ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کو قابو نہ کیا وہ مکمل انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تعصب اور تنگ نظر چھوڑ، اگر تم میں عقل ہے تو اس کا جلوہ ہر جگہ بآسانی دیکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کی پہچان تبھی ممکن ہوگی جب اپنے آپ کو جان لو گے۔ مورتی بھی پتھر ہے اور مندر بھی پتھر ہے، دونوں اوپر سے نیچے تک ایک ہی ہیں، بس اے نادان پنڈت پھر تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ ہنسنا جس میں اسراف نہیں وہ ہے جس میں دانت نظر آئیں، اور آواز نہ ہو، اور لباس جس میں اسراف نہیں وہ ہے جس میں 70 عورت کے مقدار ہو، اور گرمی سردی سے بچائے، اور کھانا جس میں اسراف نہیں وہ ہے جس میں بھوک ٹھہر جائے۔ شکم سیری سے کم ہو، مومن آواز سے اس وقت ہنستا ہے جب موت سے غافل ہو۔ نادان گزشتہ زمانے کی یاد میں محو رہتا ہے، اور کاہل آئندہ زمانے کی امید میں زندہ رہتا ہے، مگر سمجھدار ہمیشہ موجودہ زمانے کی فکر میں رہتا ہے۔ بنسبت مصیبت کے خوشحالی زیادہ سخت امتحان کا وقت ہے، خصوصاً جب کہ دفعتاً خوشحالی ہو جائے۔ اس صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ضرورت سے خواہش، خواہش سے کوشش، کوشش سے حصول، اور حصول سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ عوام میں نیک نامی حاصل کرنے کے واسطے انسانیت درکار ہے، صرف دولت اس وصف کے پانے کے لیے کافی نہیں۔ محبت ایسی پیاری چیز ہے جو انسان کو مشکل اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرتی ہے، مگر یاد رکھو تمہیں ان تمام آزمائشوں میں پورا اترنا ہے اور صبر رکھنا ہے۔ معاشرے کا اثر بے شک بڑا تالیق ہے، لیکن وہ بچپن کی چپلی برائیوں کے دفع کرنے سے قاصر ہے، لہٰذا بچپن میں تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آدمی صرف اسی وقت مغلوب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مغلوب سمجھ لے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ پہلے کھودو اور پھر بو دو، خدا ضرور کامیابی دے گا۔ تمام جائیدادیں اور جاگیریں چوری اور ڈاکے کا نتیجہ ہیں۔ غریب و مفلس کے لیے صبر اختیار کرنا اور آرام سے بیٹھے رہنا خودکشی کے مترادف ہے۔ غریب ہو کر جو بے چین، جھگڑالو اور اپنے حقوق کی خاطر جدوجہد کرنے والا نہیں ہے، وہ ابدالآباد تک چاہے ضلالت میں پڑا اپنے نصیبوں کو روتا رہے گا۔ بھوک سے مرنے کی نسبت تلوار سے مرنا 1000 درجے بہتر ہے۔ بھیڑ اور بھیڑیا صرف اسی حالت میں دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بھیڑ بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ جب تک دنیا میں بھیڑیں موجود ہیں تب تک انہیں کھانے والے بھیڑیے پیدا ہوتے رہیں گے۔ قانون قدرت کی خلاف ورزی کے نتیجے بد سے کوئی نہیں بچ سکتا، خواہ دانستہ ہو یا نادانستہ۔ بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا۔ انکساری کا سہارا لے کر چلو ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے۔ انسان کے لیے اتنا ہی جاننا بس ہے کہ اس دنیا میں صرف دوسروں کی مدد اور نیکی کرنے سے راحت ملتی ہے۔ سفید بال ایک مدت میں انسان کو بوڑھا بنا دیتے ہیں، مگر تاریخ دانی بغیر کسی انتظار کے طالب علم کو تجربہ کار پختہ مغز بنا دیتی ہے۔ سخت تنقید سے آدمی کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن ذرا سی تعریف اور معمولی سی حوصلہ افزائی جادو کا اثر دکھاتی ہے۔ نصیحت سچی خیر خواہی ہے جسے ہم نہیں سنتے، لیکن خوش آمد بدترین دھوکہ ہے
جس پر ہم پورے کان لگا کر سنتے ہیں۔ ہمارے عزیز دوستوں کے مصائب ہمارے جذبات میں تلاطم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ تلاطم ناخوشگوار نہیں ہوتے۔ جس طرح شہد کی مکھی پھول کو قائم رکھ کر اس میں سے صرف شہد لے لیا کرتی ہے، حکمرانوں کو لازم ہے کہ رعایا کی حیثیت کو قائم رکھ کر ان سے محاصل وصول کریں۔ قدم قدم پر شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ ثابت قدمی سے رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے صرف وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ عورت کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے عطیہ تخلیق کو پروان چڑھانا ہے۔ جس نے اس فریضے میں کوتاہی کی، گویا اس نے خالق کی نافرمانی کی۔ دستار فضیلت کے خواہ ہو تو حیوانیت چھوڑ کر انسانیت کو اپنا مطمع نفس بناؤ۔ جب تک راہ خدمت نہ اپناؤ گے، انسانیت کے معراج تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جو مرید جنت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ مرشد کے نقش قدم پر چلے اور اس کی ہر تعلیم کو آگے پہنچائے۔ کیونکہ ماں کی محبت اللہ کی محبت کا پرتو ہے۔ اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرتے رہو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا لیں، اس پر 41 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 41 بار یا کاوزو اور 41 بار یا باسطو اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور ٹکڑے کو گھر کے روشن دان میں رکھ دیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ جس جگہ ایمان ہے وہاں یقین بھی ہے، اور جس جگہ یقین ہوتا ہے وہاں تقویٰ بھی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ ترقی کی راہ میں سرپٹ دوڑنے والے ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں یا دم اکھڑ کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جس طرح پست گدھے پر ہر کوئی چڑھ جاتا ہے، اسی طرح نالائق نرم مزاج شخص پر سب حکومت کرتے ہیں۔ جو معاملہ اختیار سے باہر ہو جائے، اسے جیسے بن پڑے نپٹانا چاہیے۔ بہاؤ کے خلاف تیر کر مصائب کے چشمے کو بند کرنا کسی تیراکی کا کام ہے، ورنہ کوڑا کرکٹ تو دھار کے ساتھ بہہ کر تباہی کے غلیظ گڑھے میں جا ہی گرتا ہے۔ جو آدمی اتفاقی مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ بلند رتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔